نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الواشماتی والمستوشماتی، اللہ کی لعنت ہے ایسے بندے پہ جو اپنے وجود میں سے کوئی چیز گودے یعنی سوراخ کرے، یا اس کے جسم پر سوراخ کیے جائیں، گدوائے یعنی خود گودے یا گدوائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ٹیٹوز جو بنواتے ہیں اپنے وجود کے اوپر کچھ جسم کے ساتھ چھیڑ خانی کر کے اس کے اندر کوئی سیاہی وغیرہ بھر کے، اور جب وہ زخم صحیح ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی مرتے دم تک وہ نام یہ جو بھی انہوں نے تصویر بنوائی ہوتی ہے وہ ان کے وجود پہ ہمیشہ رہتی ہے۔ یا اسی طرح بعض خواتین خوبصورتی کے لیے کوئی تل بنوانے کے لیے اپنے جسم کے کسی حصے کے اوپر، اپنے چہرے کے اوپر وہ کوئی سوراخ کراتی ہیں ہلکا سا، جس کے اندر کوئی سرما وغیرہ بھر کے، اور پھر وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ تل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت کی۔ والنامصات والمتنمصات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بال نوچنے والیاں اور جن کے بال نوچے جائیں۔ یہ خاص لفظ نمس، نامصات، وہ خواتین جو اپنی ابرو کو، اپنی پلکوں کو صاف کرانے کے لیے، باریک بنوانے کے لیے کہ زیادہ خوبصورت نظر آئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت کی۔ اور تیسرے نمبر پہ اس حدیث کے الفاظ ہیں والمتفلجات للحسن، خوبصورت نظر آنے کے لیے دانتوں کو باریک کروانا، یعنی دانتوں کے اوپر کوئی ایسی چیز وہ لگاتے ہیں کہ جس سے دانت باریک ہو جاتے ہیں، بیچ میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، دیکھنے والے کو خوبصورت نظر آئیں اور کم عمر نظر آئیں۔ ان تینوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے پاس ایک عورت آئی، سبحان اللہ، خواتین بھی کیسی تھی، عالمہ، فاضلہ، فہم رکھنے والی عورت آ کے جناب عبداللہ بن مسعود سے کہتی ہے یہ جو دو گتوں کے درمیان کتاب ہے نا، الحمد سے لے کے والناس تک میں نے ساری پڑھی ہے، جو آپ نے بات کی مجھے اس میں نظر نہیں آئی کہ اللہ نے لعنت کی ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ تمہیں جو چیز دے دے وہ لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پہ الواشمات پہ، النامصات پہ، المتفلجات پہ لعنت کی ہے تو اللہ کے نبی کی لعنت گویا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ عورت کہنے لگی جناب میں نے جن باتوں پہ آپ نے لعنت کی ہے یہ باتیں تو میں نے آپ کی بیوی میں بھی دیکھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آپ اندر جا کے دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور واپس آ کے کہنے لگی کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی، محض افواہ تھی، یا کسی نے بتایا ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اما لو کان ذالک لم نجامعها، اگر میری بیوی میں یہ باتیں ہوتی تو پھر وہ میرے گھر میں نہ ہوتی، وہ میری بیوی نہ ہوتی، طلاق دے کے فارغ کر دیتا۔ ہمارے موجودہ دور میں یہ جو بیوٹی پارلر کا تصور آیا، پہلے تو لڑکیاں شروع ہوئی، اب لڑکے بھی شروع ہو گئے، اور اللہ کی فطرت کو بدلتے ہیں، پلکنگ کراتے ہیں، ان کو باریک کرواتے ہیں اور جسم کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں لعنت فرمائی۔ وہ پہلے تو صرف خواتین تھیں، اگرچہ ان میں الفاظ خواتین کے آئے ہیں، خواتین میں یہ عمل زیادہ ہوتا ہے، مردوں میں کم ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مرد کرے تو اس پر لعنت نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد بھی، نوجوان لڑکا بھی اگر یہ عمل کرتا ہے پلکیں بنانے میں، یا اپنے بال وہ اتارتا ہے اپنے یہ ابروں کے اوپر سے، پلکوں سے خوبصورت نظر آنے کے لیے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب موجودہ دور میں ٹیٹوز بنوائے جاتے ہیں، نوجوان نسل کسی کی تصویر بنا لینا وجود کے اوپر، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔